تو یہاں تک جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں، اگر اس سے متعلق کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں یا کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ مقابلہ کیسا ہوگا ہمارا، مطلب انسان کا اور دجال کا؟ وہ جب کچھ کرنے کو کہے گا کہ مجھے خدا مانو اور نہیں مانیں گے تو وہ قتل کرے گا، تو پھر یا وہ اس کے ساتھ ایک سو کالڈ جنت اور جہنم ہوگی، تو وہ اس انسان کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ اس کے لیے اصل میں جنت بن جائے گی. تو بے شک پھینکتا ہے تو پھینک دے، پھینکتا تو پھینک، ڈرنا نہیں ہے ایمان والے کو. بالکل دیٹس اوکے، ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا نہیں. میرا سوال ہے کہ مسیح کیا اس کو ویسے ٹائٹل دیا جائے گا؟ ہر کوئی اس کو بلائے گا؟ یعنی ٹائٹل ہے اس کا. اچھا ویسے ہی مطلب جیسے مسیح الدجال ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. استاذہ جی میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ اور صحابیات اتنا ڈرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یقین تھا. ہم آج سنیں گے، ہمیں کسی کو پتہ نہیں، مجھے تو کم از کم ایسا نہیں کہ نیند نہیں آئے گی دجال کے ڈر سے، کیونکہ ہمارے یقین کا لیول ہی وہ نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ سے یقین کی بات. ہم اس درجے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور وحی کی صداقت پر اس درجے کا یقین نہیں رکھتے نا کہ واقعی ایسے ہونے والا ہے. استاذہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بہت سے ویوز آتے ہیں دجال کے بارے میں، سنا مطلب کہا جاتا ہے کہ نہیں دجالی سسٹم ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ آج کل فون جو ہے وہ دجال ہیں. یہ سب مطلب ساری من گھڑت باتیں ہیں. اسی لیے صحیح احادیث کی روشنی میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دجال اصل میں ہے کیا. جی کیونکہ میں تیاری کر رہی تھی تو مختلف اسکالرز وغیرہ کو سن رہی تھی اور لوگوں کو کہ کیا کہتے ہیں دجال کے بارے میں، کیونکہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں اور طرح طرح کے انہوں نے ذہن میں باتیں رکھی بھی ہوتی ہیں. برمودا آئی لینڈ کے بارے میں کہ دجال وہاں ہے، اور پھر اسی طرح کی کئی چیزیں، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس پر، اور دجالی میڈیا اور دجالی فتنہ اور دجالی سسٹم. تو یہ سب خود سے یعنی کہ مین میڈ فلسفے ہیں. دجال ایک شخص ہے جو باقاعدہ نکلے گا، اور اس کی ڈسکرپشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ اگلی حدیث میں مزید ڈسکرپشن بھی آ رہی ہے. تو یہ جتنا وہ ہے اور جو وہ ہے اتنا ہی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، باقی اس کو لمبی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی دین کے معاملات میں جو غیب کے معاملات ہیں ان میں ہم اپنی عقل اور اپنے امیجنیشن کو تو شامل کر ہی نہیں سکتے. السلام علیکم استاذہ. کسی نے مجھ سے ایک دفعہ ایسی پوچھا تھا کہ دجال کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو مجھے ایکسپلین کریں کیوں. تو مجھے اس وقت تو سچی بات ہے شاید میرے بالکل ذہن میں نہیں آئی چیز، تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گی کہ کیوں. میں نے دونوں کے معنی بتائے ہیں آپ کو، لیکن اب وہ یعنی جو علماء نے لکھا ہے وہ سب کا خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے کہ چونکہ وہ بھی زمین میں گھومے پھرے گا، مساحت یعنی ہر قریہ بستی میں پہنچ جائے. اگر آپ صرف ایک پوائنٹ بھی یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک جگہ رہ کے تبلیغ کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ ہر جگہ. وہ یہ پوائنٹ تو میں نے ان کو بتایا، لیکن جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ جھوٹا اور بہت زیادہ سچا، جی تو حضرت عیسیٰ کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ وہ بہت زیادہ سچے اور بالکل الحمدللہ. ٹھیک جی، اپوزٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کے. اور مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے. سادہ کوشچن یہ تھا کہ زور سے بولے. جب دجال جب آ جائے گا اور پھر اس کے بعد جو لوگ اچھے عمل کریں گے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے، جو پہلے سے نہیں کرتے ہوں گے، جو نہیں. تو فار ایگزامپل سے ایمان کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، رائٹ. سے یور مڈل ایمان مسلم، اور پھر آپ نے دجال دیکھا اور پھر آپ کو اور زیادہ یقین آیا کہ ہاں لیکن کسی نہ کسی درجے پر تو تھے. اگر جو پہلے سے ایمان نہیں لایا وہ اب ایمان لائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا ایمان لا کے نیک کام کرنے کا. لیکن وہ جو پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے وہ کسی بھی درجے پر ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، تو وہ اگر بعد میں بھی کرے گا تو انشاءاللہ ایکسیپٹیبل ہوگا. زندہ اور مردہ دونوں کے اوپر کیا یہ فتنہ آئے گا؟ جیسے ہمیں اپنے لیے ورڈ ہونا چاہیے یا بچوں کے لیے؟ یا ڈر تو لگتا ہے، پتہ ہے کہ سٹیجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے دجال کے آنے کی. کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے سے 100 سال بعد آئے گا، اب سے آج آ جائے گا، یا 100 سال بعد آئے گا، 1000 سال بعد آئے گا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے.
نہیں مردوں کو تو کچھ نہیں کہے گا. مردے کا زیادہ یہ آتا ہے کہ وہ کسی مردے کو یعنی کہ زندہ کر کے دکھا دے گا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے نا, یہ بھی وہ ایک پوائنٹ ہے. جی جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر میرے وقت میں بھی اس کا خروج ہو گیا, یا صحابیات تھی, اور آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے اوپر گزر چکے ہیں, تو آئی مین فار اس ٹو ازیوم اینی تھنگ اینی ٹائم فریم از رانگ. ہم نہیں کر سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے آج ہو جائے یا ایک 10,000 سال بعد ہو, ہمیں کچھ نہیں پتا. ایمان بس اصل میں یہ ہے کہ انسان ایمان کو تھام لے. کچھ بھی زندگی میں گزرتا رہے لیکن اپنا ایمان جو ہے اس کو سب سے قیمتی متاع سمجھے. جی بالکل. استاد جی بس ایک بات ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو خیر آسیہ جی نے ایکسپلین کر دی کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غائب, علم الغائب کا بالکل ان کو علم نہیں تھا, جیسے انہوں نے کہا کہ اگر میرے سامنے آ گیا, کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا. اور دوسرا یہ کہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ کلیئر اس کی نشانی بتا دی کہ وہ کانا نہیں ہوگا. دا مومنٹ ہمیں کوئی پتہ چلے کہ آئی مین کانا ہوگا, جیسے پوری دونوں آنکھیں سلامت نہیں ہوں گی, تو یہ کتنی بڑی ہمارے پاس بہت بڑی نشانی. یعنی رب کانا نہیں, کیونکہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. دجال کہاں ہے, یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور وہ اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے. یہ بات ہمیں ایک طویل حدیث سے پتہ چلتی